بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہے، بہت زبردست ہے۔ ایک تو رزق کی تنگی کے لیے، ایک بار بار حج کی عمرہ پر جانے کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ایک تو اللہ جل شانہ بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو، اور اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت اس وظیفے کی برکت سے نصیب فرمائیں گے۔ اس طرح بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی زیارت، یہ بہت عظیم انعامات ہے جس پر اللہ جل شانہ فرمائیں گے، کیونکہ جس نے حج کیا، عمرہ کیا، تو فرمائے کہ ایسا ہے کہ وہ ابھی پیدا ہو گئے، یعنی اللہ جل شانہ سے حج اور عمرہ کی برکت سے انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور جب انسان صفا مروہ کی زیارت کرے، اور اس طرح صفا مروہ کے بعد جتنے بھی ارکان ہیں، حج کے ارکان ہیں، اس طرح عمرے کے ارکان ہے، عمرے کے جتنے بھی ارکان ہیں، حرام باندھ لیا، اس طرح پھر طواف کر لیا، پھر نوافل پڑھ کے، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، یہ تمام انعامات بہت اونچے انعامات ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ تمام انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، اور جس جگہ نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس جگہ کو دیکھا، یعنی دین کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، اللہ جل شانہ کے ولی گزر چکے ہیں، اور اس طرح انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایسے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بہت اونچے جگہ۔ اس طرح مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی زیارت کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم 3 مساجد میں اگر سفر کرنا ہو تو 3 مساجد کی طرف کیا کرو، فرمایا کہ ایک بیت اللہ کی طرف، اور مسجد نبوی کی، اور بیت المقدس کی طرف۔ تو یہ کوئی معمولی عبادات اور معمولی جگہ نہیں، یہ بہت اونچی جگہ ہے، بہت اونچے عبادات ہے وہاں۔ تو اس طرح دوستو، یہ ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی زیارت کروں، اور وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مدفون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح جو جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے، اس جگہ کو بندہ دیکھ لے، یہ ہر مسلمان کی دلی چاہت ہے۔ تو اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت آسان وظیفہ ہے، اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے بار بار حج اور عمرہ کے توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کی روزی کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ دوستو، وظیفہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اللہ صمد 500 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ صمد 500 مرتبہ پڑھے، آخر میں پھر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ۔ یہ مسلسل یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی روزانہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا، 2 دن کیا، مہینہ کیا، ہفتہ کیا، نہیں، اس کو مسلسل کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ بار بار حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور روزی کے بندوبست اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے، یعنی وہاں سے اللہ جل شانہ بندوبست فرمائیں گے جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ دوستو، یہ وظائف خود کرے، اور یہ وظیفہ خود کرے اور آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ اللہ جل شانہ تمام ہمارے سننے والے، دیکھنے والے کی دلی مرادیں پورے فرمائے، اور اللہ